عدت کیس کی حقیقت کیا یہ حکومت ناجائز ہے؟ فضل الرحمان کیوں شرمندہ؟ زرداری میں کیا خامی؟ مفتی طارق مسعود نے اہم فتویٰ دے دیا۔ معروف تجزیہ کار ارشاد بھٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے مفتی طارق مسعود نے سیاست پر کھل کر بات چیت کی۔ میزبان نے سوال کیا کہ آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ عمران خان کی اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت والے دن جواب دے سکو، یعنی یہودی ایجنٹ کہنے پر حساب دینا پڑے گا۔ مفتی طارق مسعود نے جواب دیا کہ اگر کسی پر الزام عائد کرتے ہیں تو اسے ثبوتوں سے ثابت کرنا پڑے گا۔ عمران خان کو کبھی بھی یہودی ایجنٹ نہیں سمجھا۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے مفتی طارق مسعود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو مولانا نے بھی رجوع کیا ہے۔ ارشاد بھٹی نے سوال کیا کہ عمران خان سے آپ ملے، وہ بحیثیت انسان کیسے لگے؟ جس پر مفتی طارق مسعود نے جواب دیا کہ شخصیت کے بارے میں یقینی تبصرہ کرنا مشکل ہے جب تک اس شخص کے ساتھ طویل عرصہ نہ گزرا ہو۔ عمران خان نے جو اچھے کام کیے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے علاج معالج کی سہولت دی، UN کی تقریر اور نکاح نامے میں خاتم النبیین کی شک شامل کی۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دینی چاہیے۔ ارشاد بھٹی کے ریاست مدینہ سے متعلق سوال پر مفتی طارق مسعود نے کہا کہ خلوص دل کی چیز ہے، ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ دل سے کر رہا ہے یا خلوص سے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ شریعت نے بظاہر کا حکم دیا ہے، اگر عمران خان مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا تھا تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے القادر یونیورسٹی پر بھی عمران خان کی تعریف کی تھی، جو میرے پاس علم تھا اس حساب سے تعریف کر دی تھی۔ انہیں سزا کس بات پر ملی اس کا علم نہیں، نہ ہی وہ کیس پڑھا۔ ارشاد بھٹی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتی طارق مسعود نے کہا کہ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، باقی عمران خان نے کیا یا نہیں یہ جج ہی بتائے گا۔ نہ میں نے نکاح پڑھا نہ مجھے تاریخ کا پتہ ہے۔ فی الحال کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جس میں عدت کے دوران نکاح کی سزا ملی ہو، کیونکہ ایسا کوئی کرتا ہے نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود نے کہا کہ اگر کوئی عورت کہے کہ عدت پوری ہو چکی اور جتنا وقت بتا رہی ہے کہ اس میں ممکن ہو کہ عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ ارشاد بھٹی نے مفتی صاحب کے پرانے کلپ کا ذکر کیا اور سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس الیکشن کے نتائج بدلے گئے ہوں اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت جائز ہے؟ جواب میں مفتی طارق مسعود نے کہا کہ کیا ملک میں پہلے کبھی ایمانداری سے الیکشن ہوا؟ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اگر کوئی حکومت بنائی جاتی ہے چاہے وہ طاقت کے زور سے بنائی جائے، اس حکومت کی فارمیشن کا طریقہ کار ناجائز ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ جب کوئی حکومت بن جائے چاہے وہ نااہل ہی کیوں نہ ہو تو انتظامی چیزوں میں اس حکومت کی اطاعت واجب ہے۔ ہماری شف سرکار نے الیکشن کو اوپر نیچے کر دیا، یہ عمل غلط ہے، لیکن جب کوئی وزیر اعظم بن گیا چاہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہی کیوں نہ بنا ہو تو انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، چاہے زرداری ہی کیوں نہ ملک کا صدر بن جائے، آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ ارشاد بھٹی نے سوال کیا کہ آپ نے خصوصی طور پر آصف زرداری کا نام کیوں لیا، جس پر مفتی طارق مسعود نے کہا کہ زرداری صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے، ان پر بہت لوگوں کو اعتراض ہیں، جو لوگوں کو اعتراض ہے وہی مجھے بھی ہے۔ ارشاد بھٹی کے اسرار پر مفتی طارق مسعود نے کہا کہ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کو لایا جاتا ہے تو دوسرا خلاف ہو جاتا ہے، جب دوسرے کو لایا جاتا ہے تو پہلا خلاف ہو جاتا ہے۔ سارے سیاستدان اس اصول پر چل رہے ہیں تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا۔